السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستوں، اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے تک کے واقعات کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا الگ الگ جگہ پر اترے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو تلاش کیا اور اللہ پاک سے توبہ کی، یہاں تک کہ ان کی ملاقات آپس میں عرفات کے میدان میں ہوئی، اور اسی لیے اس جگہ کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عرفہ کے معنی ہیں پہچاننے کے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے جب آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر وہ زمین میں آباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پیدا فرمائی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا، اماں حوا سے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ٹوئنس بچے عطا فرماتے تھے کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جو آپس میں ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور اگلی دفعہ پیدا ہونے والے بہن بھائی جو تھے ان کا اور پہلے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ گناہ ہے، تم اپنی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور جو حابیل تھا وہ بکریاں چلایا کرتا تھا، اور قابیل کی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، کھیت تھے اس کے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں ایسا کرو کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس لیے کہ وہ اپنی سگی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنا صدقہ پہاڑ پر رکھو، اور اس شریعت میں یہ تھا کہ جس کا صدقہ آگ جلا دیتی تھی اس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ حابیل نے صدقے میں بہت اچھا سا ایک اپنا دمبا دیا، اور قابیل نے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے لیے بہت ہی اپنا خراب سامان اور اپنی کھیتی باڑی کا خراب کچرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی اور حابیل کا صدقہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اور قابیل کا جو صدقہ تھا وہ قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ حابیل نے بہت اچھا صدقہ اللہ کے راستے میں دیا تھا، اللہ کے خوف کے ساتھ، اور وہ حق پر بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہے اور اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حابیل کا صدقہ اللہ پاک نے قبول کر لیا، اور اس کا قابیل کا جو صدقہ تھا اس نے بہت خراب کھیتی میں سے اپنا کچرا دیا تھا، تو وہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل توبہ کرتا اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے، الٹا وہ حابیل کا دشمن ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تم کو ماروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں کہ قابیل نے حابیل سے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو حق کے ساتھ یہ قصہ سنائیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، کہ جب قابیل نے حابیل سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی نظر کو قبول کر لیا اور ایک کی نظر کو قبول نہیں کیا، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں، مطلب مجھے مارو نہیں بلکہ اللہ پاک سے توبہ کرو، کہ شیطان نے قابیل کو بہکایا اور توبہ کرنے کے بجائے اس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں فطوعت له نفسه قتل اخی، اس کے نفس نے اس کو قتل پہ آمادہ کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، نادم ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس کو دفن کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ایک کوا، فبعث اللہ غرابا یبحث، آیت نمبر 31 میں سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے آ کے اس کو سکھایا کہ کیسے تم جو ہے وہ اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر سکتے ہو۔ وہ کوا جب آیا تو اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کوا تھا، پھر اس نے زمین کو کھود کے اس مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال دیا، اور اب جو ہے نا وہ بڑا نادم ہوا، اور پھر قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہنے لگا قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ ہائے افسوس میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ مجھے جو ہے نا یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے اس مرنے کے بعد بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد قابیل اپنی بہن کے ساتھ ایک جو ہے نا زمین میں چلا گیا اور وہاں رہنے لگا اور نادم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خسارہ پانے والوں میں شامل کیا۔ قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کرتا، اپنے گناہ کی توبہ کرتا، لیکن اس نے توبہ کرنے کے بجائے فرار کا راستہ اختیار کیا، اور جو ہے وہ توبہ نہیں کی اور اپنی بہن کے ساتھ ایک دوسری جگہ پہ جا کے آباد ہو گیا اور رہنے لگا۔ یہاں ختم ہوتا ہے حابیل اور قابیل کا قصہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں ایک اچھے سے واقعہ قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔